أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور صبر کرو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. محترم سامعین، یہاں آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا. سورۃ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 114. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا قرآن پاک کے اندر ہماری 5 نمازوں کا ذکر ہے؟ تو آج میں حوالہ دینے لگا ہوں. الحمدللہ قرآن پاک کے اندر 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے اور قرآن پاک کے اندر تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. کیا فرمایا؟ فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف پر، دونوں سروں پر. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دونوں اطراف سے مراد یہ ہے ایک فجر کا ٹائم ہے اور ایک عصر کا ٹائم ہے. ایک فجر کا ٹائم ہے اور ایک عصر کا ٹائم ہے. اس میں ایک راز اور بھی چھپا ہوا ہے. فجر اور عصر کا ذکر کیوں کیا؟ بعض کہتے ہیں فجر اور مغرب کا ہے، بعض کہتے ہیں فجر اور عصر کا ہے. فجر اور عصر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے ذکر کیا ہے کہ فجر کے ٹائم اللہ پاک کی طرف سے جو فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ہر انسان کے کندھے پہ آ جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر، چاہے اس کے اعمال اچھے ہیں چاہے برے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے. اس کے کندھے پہ کرامن کاتبین، اعمال نامہ لکھنے والے. دائیں کندھے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے. تو جب عصر کا ٹائم آتا ہے ان کی شفٹ بدل جاتی ہے. نئے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، یہ فرشتے چلے جاتے ہیں.
اور پھر اسی طرح فجر کا ٹائم آتا ہے، پھر یہ آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی اس کا ذکر ہے کہ دن کے دو اطراف، یعنی ایک طرف ایک وہ وقت جب فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ وقت جب فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں اطراف سے یہ بھی مراد ہے کہ فجر کے وقت اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فجر کے بعد نوافل والی نماز نہیں پڑھنی اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، عصر کے بعد نفلی نماز نہیں پڑھنی، کب تک؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس وقت طلوع اور غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ ہے، جن کا مذہب ہے، جس طرح ہم اپنے اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بات تھوڑی سی تفصیل میں چلی جائے گی، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورۃ النمل 17واں پارہ 19واں پارہ سورۃ النمل اور آیت نمبر 19 اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لگائی، ہدہد پرندہ غیبین میں سے حاضر نظر نہ آیا، غیبین میں شمار ہوا۔ فرمایا وہ کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جب وہ آئے اگر اس کے پاس معقول عذر ہوا تو بچ سکتا ہے، نہیں تو پھر میں اس کو سزا بھی دوں گا، ہو سکا تو اس کو ذبح کر دوں۔ جو ہماری حاضری میں نہ، جو ہمارے ہاں حاضر نہ ہو، وہاں ہماری حکومت میں اس کو رہنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی، ہدہد پرندہ آ گیا، پوچھا تو کہاں تھا؟ کہنے لگا جناب میں اڑتا اڑتا ایسے علاقے میں چلا گیا تھا، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا پتہ آپ کو بھی نہیں ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں ایسے علاقے کی خبر لایا ہوں جس علاقے کی ملکہ ایک عورت ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس کو ہر طرح کی سہولیات بھی میسر ہیں اور اس کا بادشاہی والا جو تخت ہے وہ بھی بہت اونچا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کی قوم کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ عمل ان کے لیے شیطان نے بڑا مزین کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا
یہ شیطان کی طرف سے ایک شاباش ہے، دلاسا ہے، سہارا ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں۔ یہ دیکھو خود پرندہ خود کہہ رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کی عملوں کو، یہ جو اعمال وہ کر رہے ہیں کون سے؟ کہ سورج کو پوجا کر رہے ہیں، شیطان نے ان کو مزین کیا ہوا، ان کے لیے خوبصورت نما کر کے پیش کرتا ہے کہ ماشاءاللہ، شاباش شاباش، تم بہت اچھے کر رہے ہو۔ جیسے آج کل دوسروں کو شیطان خوبصورت طریقے سے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کیا والدین کی عزت نہیں کرنی، کوئی ٹینشن نہیں، نماز نہیں پڑھنی، کوئی ٹینشن نہیں، زکوٰۃ نہیں دینی، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن تم نے اگر کل خانی کا ختم نہ دلوایا تمہارا ایمان ادھورا، اذان کے ساتھ صلاۃ نہ پڑھی تمہارا ایمان ادھورا، اپنے ٹھوٹھ نہ چومے ایمان ادھورا، یعنی درود پاک نہیں پڑھنا ایمان ادھورا نہیں ہے، لیکن ٹھوٹھ ضرور چومنے، اگر نہیں اپنے انگوٹھے چومو گے تو ایمان ادھورا۔ یہ شیطان مذکر کرتا ہے، قبروں پہ سجدہ نہ کیا ایمان ادھورا، قبروں پہ تال مکھانے نہیں پھینکنے ایمان ادھورا۔ جی یہ اس طرح کی جو خرافات ہیں، فرمایا یہ شیطان نے ان کے اعمال مزین کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو اعمال ہیں جن کا حکم ہے وہ یہ ہے، وہ اعمال بتانے کے لیے، وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کو بھیجا ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب ان دو آیات کے اندر دیکھو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان فوت نہیں ہوتے تھے، وہاں تو 7 قسم کے کھانے نہیں پکتے تھے، وہاں تو پھر 2 4 5 آیات بانٹ کے مولویوں کو نہیں دی جاتی تھی، یہ بانٹ کے دیتے ہیں کس لیے؟ عوام کو پتہ چلے بھائی یہ دمی میں سیویاں حصہ ہے، اس بھی تھوڑا جہا پڑھیا ہے، اس بھی تھوڑی جی کمائی کیتی ہے، پتہ لگ گیا یہ بھی آیا بیٹھا ہے بیٹھا، اگر اس کو تقسیم کر کے 2 4 ایتیں نہیں دیں گے، اس کے محلے میں جب فوت کی ہوگی یہ مجھے بھی وہاں نہیں آنے دے گا، اس لیے اس کو میں یہاں آنے دیتا ہوں۔ اور جیسے بچپن میں بچہ کلفی لیتا ہے، مینوی ایک چوپا دے کہیں میں نہیں دیتا، یہ مولوی بھی ایک دوسرے کو چوپے دے رہے ہوتے ہیں یہاں کل خانیوں کے ختم کے موقع پر۔ اللہ کے بندے، پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو منسوخ ہے ہی، اگر ہے تو کوئی دلیل تو دکھاؤ۔ کچھ حضرات کہہ دیتے ہیں قاری صاحب چھٹو پر ہے، پیچھے کیوں پہ گئے ہو؟ ارے بھائی ہم اس لیے نہیں پڑھے کہ وہ کھاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں کھلاتے، نہیں، ارے بھائی پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کے دلوں میں کل خانی کا ختم، تیجے ساتے 40 عرس کا ختم یوں بٹھایا ہوا ہے، اگر یہ عمل نہیں کرو گے تمہارا ایمان ادھورا ہے، مکمل۔ یہی تو بدعت ہے نا، اگر ہم فجر کی سنتے نہیں پڑھیں گے ہمارا ایمان ادھورا ہے نا، کیوں؟ وہ دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم ظہر کے جو 4 فرض ہیں 3 پڑھیں 1 نہ پڑھیں تو ہمارا ایمان ادھورا ہے، کیوں؟ 4 پڑھیں گے تو مکمل ہے، 3 پڑھیں گے تو مکمل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا حصہ ہے۔ ان سے پوچھو اگر اذان کے ساتھ صلاۃ نہ دیں
مسجد میں رپھڑ کیوں ڈالتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا یقین ہے اگر صلاۃ پڑھے تو پھر اذان مکمل، نہیں تو اذان ادھوری ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، مولوی صاحب اگر ختم میں شریک نہیں ہوا تو اس کا ایمان ادھورا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس کا مطلب ہے تو نے جس طرح ہم نے دین اسلام کے اندر جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملے ہیں، تو ان کو ان بدعات کو ان کے برابر درجہ دے رہا ہے نا، اس لیے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ہمیں کھیر سے نفرت نہیں ہے، لیکن کل خانی کے ساتھ منسوب کر او چھڈو جی اللہ دا رزق ہے، او بھائی رزق تو ہے، لیکن جب نسبت ہو جاتی ہے بدعات کی رسومات کے ساتھ اور یہ نیت کی جائے اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، پھر وہ حرام ہے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی کے گھر کھیر پکی پڑی ہو، کوئی آدمی دیوار پھلاں کا چوری کر لے، اب چاولہ میں چوری تک وہ نہیں بڑھ گئی لیکن چوری کے رنگے تا آ گئی، یہ کھیر حرام ہے۔ اسی طرح یہ دین کی دیوار پھلانگ کر مولوی صاحب نے اپنی طرف سے تجھے مسئلہ گھڑ کے دیا ہے اپنے پیٹ پوجا کے لیے، شریعت کے اندر یہ مسئلہ نہ یاری کا مسئلہ شریعت کو۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں اتنا بتا دو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا صحابہ اکرام کو انہوں نے پھر یاری کا ختم تو نہیں دیا؟ اس ثواب سے وہ معروف ہے جو جناب تم ثواب کرتے تھے۔ صحابہ کو یاری کا کوئی نہیں پتا، کچھ تو انسان غور کرے، کچھ تو سوچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آج دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک فرما رہے ہیں الیوم آج کے روز اکملت میں نے مکمل کر دیا دینکم تمہارا دین، تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا ہے، یہ 14 صدی تو بعد یہ ملک تو آ گیا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے دین مکمل کیا ہے اس میں یہ شامل، یہ 1400 سال بعد لیٹ ہویا بتا تو جیڑا طالب علم لیٹ آئے ان تک کان نہ پانا چاہیے۔ انہوں نے یاری دے ختم تو تک کان نہیں نہ پائیں دے، لیکن جیڑا مولوی صاحب یاری دا ختم لاگو کرے تو انہوں کان نہ پائیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کہاں تھا؟ کچھ تو انسان سوچے، او جی اگر کر لیا جاوے تو مڑ کیے۔ پیارے بھائی یہ بتا جہاں نہیں کیا جاتا وہاں تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ وہاں پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم زور دے کر کہتے ہو، جس طرح ہم فجر کی نماز زور دے کر پڑھتے ہیں، اگر قضا ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی پریشانی ان کو ہوتی ہے جب ان سے یاری قضا ہو۔ بہت دور چلا گیا ہوں تو بہرحال وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا ہوا تھا۔ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، یہ دل کو جو اطمینان ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعمالہم، جو اللہ کے غیر کو وہ سجدہ کر رہے تھے ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین خوبصورت کر کے دلا سے دے رہا ہے، شاباش ٹھیک کر رہے ہو تم، سیدھے راستے پر ہو۔ یہ دوے تک کیا ہے لیکن ہم تینا نہ پتہ اللہ کی شان، ہم ان کو فضولیات سے بچاتے ہیں، ہم ان کو چاہیے ہمارا شکریہ ادا کریں، الٹا کہتے ہیں یہ جہل ہے، ہاں اسی طرح ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ آئے ہائے، واہ میرا، ابھی یہ ان آیات پہ کوئی غور تک کرے نا۔ پہلے کیا کہا؟ وہ ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان، وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ پھر آگے کیا کہا؟ شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کیا ہے۔ اب آگے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستہ سے شیطان ان کو روکتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، فرمایا جو اللہ کے غیر کو سجدہ کر رہے ہیں وہ ہدایت پر، وہ بڑے بے ایمان ہیں۔ اللہ نے اس کے بول کو بھی قرآن بنا دیا۔ خیر، بات عرض کر رہا ہوں، فجر کا ٹائم کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم کیجیے دن کے دونوں اطراف۔ دونوں اطراف سے کیا مراد؟ ایک فجر کا ٹائم اور دوسرا عصر کا ٹائم۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور کچھ رات گزرنے پر، اور کچھ رات گزرنے پر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء، فجر اور عصر بھی ہو گئی، مغرب اور عشاء، 4 نمازیں ہو گئی۔ اب 5ویں نماز کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 78۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ زوال آفتاب یعنی جب سورج کو، آفتاب کا مطلب سورج، جب سورج کو زوال ہونے لگے تو ظہر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب سورج کو زوال ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ بعد ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ خود ذکر فرمائے، ظہر کا ذکر بھی آ گیا، فجر اور عصر کا ذکر بھی آ گیا، مغرب عشاء کا ذکر بھی، الحمدللہ 5 نمازوں کا ذکر ہے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور کیسے ذکر کیا؟ پہلے کیا فرمایا کہ دونوں دن کے دونوں اطراف، اس سے کیا مراد ہے؟ کون کون سا؟ فجر اور عصر۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، فجر اور عصر۔ پھر اللہ نے کس کس کو ملا کے ذکر کیا ہے؟ مغرب اور عشاء۔ پھر ظہر کا الگ ذکر کیا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یاد ہوئی کہ کریں گے؟ فجر وکھری پڑھنی، فجر وکھری پڑھنی، ظہر تے عصر رلا کے پڑھنی۔ چلو کم از کم اینچ کریں دے جی میں اللہ رلا رلا کے ذکر کیتا ہے، کوئی تو الٹ کر چھوڑے۔ اللہ نے کس طرح رلایا ہے؟ فجر دا الگ ذکر کیتا، فجر اور عصر کو ملایا ہے کہ تھی فجر اور عصر نہ رلا کے پڑھو۔ مغرب اور عشاء کو اللہ نے ملایا ہے، پھر مغرب عشاء ملا کے اور فجر کا اللہ نے الگ ذکر کیا ہے۔ چلو تم اس طرح کر لیتے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کا قرآن متن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی تشریح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر تو اللہ پاک نے کیا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، نماز
پڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، اور وضو کرتے وقت ہم مسواک استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مسواک کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ ہم 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں 3 دفعہ ناک پہ پانی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں 3 دفعہ بازو دھوتے ہیں، 3 دفعہ چہرہ دھوتے ہیں، اچھا سر کا مسح کرتے ہیں، چلو اس کا ذکر تو ہے قرآن، لیکن ہم تو پورے سر کا مسح کرتے ہیں۔ اب دیکھو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور کچھ باتیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہم پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی قرآن پاک ایک متن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس کی تشریح ہے، عمل چاہے زبانی ہو فرمایا جائے یا خود کر کے دکھایا جائے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی موجودگی میں کوئی صحابی رسول عمل ایسا کرے حضور پسند فرما لے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی قرآن کی تشریح ہے، یہ بھی قرآن کی تشریح ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، اب بات سمیٹتا ہوں۔ تو میرے محترم آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات یہ جمع ہے حسنتن کی، حسنتن ایک نیکی، حسنات کئی نیکیاں، نہر ایک نہر، انہار کئی نہریں۔ توجہ کیجیے آگے کیا فرمایا؟ سیئات، سیئات، سیئاتن ایک گناہ، سیئات کئی گناہ۔ اللہ پاک نے نیکیوں کا ذکر کیا، گناہوں کا ذکر کیا، درمیان میں کیا فرمایا؟ یذہبن السیئات، ذہب یذہب من لے جانا، فرمایا جو تم نیک عمل کرتے ہو، یہ نیک عمل، یہ نیکی جو ہے گناہوں کو لے جاتی ہے۔ سادہ سی مثال، ہم چلتے پھرتے ہیں، دھول مٹی اڑتی ہے، ہمارے کپڑوں پہ پڑتی ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، گندگی آ جاتی ہے، اندر میل پڑ جاتی ہے، ہم صابن لگاتے ہیں، صابن کی جاگ تیرے کپڑے کی میل کو لے جاتی ہے، صابن کی جاگ تیرے کپڑے کی میل کو لے جاتی ہے۔ فرمایا تو نیک عمل کرتا ہے، تیری نیکی برائی کو لے جاتی ہے۔ اور گناہ 2 طرح کے ہیں، گناہ 2 طرح کے، کچھ کبیرہ گناہ ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ چھوٹے گناہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے فرائض والے، چاہے واجبات والے، چاہے سنت والے، چاہے مستحب والے، حتیٰ کہ راستے پہ پڑا ہوا اگر کانٹا بھی ہے اس کو ہٹانا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا سیدھا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اس عمل سے بھی تیرے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، جب تک توبہ نہ کی جائے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ وہ بھی گناہ 2 طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ذات اللہ کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ہیں جو حقوق العباد کے ساتھ، مثال کے طور پر کسی کا حق دبایا، کسی کا حق دبایا، کسی کی چوری کر لی، اب ادھر سے سچے دل سے توبہ، یا اللہ میں معاف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو چوری کر کے اس کا مال لے کے بیٹھا ہے، توبہ تیری قبول تو کرتا ہوں،
جو تو اس کا مال لے کے بیٹھے جا پہلے اس کو دے کے آ، اس کو دے کے آ پھر میرے پاس آ۔ یہ نہیں ادھر سے ٹرک لوڈ ہے ادھر سے توبہ میرا اللہ مجھے معاف کر، ایسے نہیں۔ معافی تب ہے کہ پہلے اس کو دے کے آ۔ وہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہے توجہ کیجئے۔ فرمایا پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا حق اللہ کے غیر کو دے، سجدہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یاد رکھو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو مشکل نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے کہ پیر صاحب مشکل کشا ہے، کیوں؟ ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے دعا کی، انہوں نے سفارش کی، فلاں میرا کہنا نہیں مانتا تھا، اس نے میرا کہنا مان لیا۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر تھانے دار بھی مشکل کشا ہے۔ جب تو تھانے جاتا ہے تو تیرا آدمی وہ پکڑا ہوا چھوڑ دیتا ہے، وہ مشکل نہیں ہے، تو بھی آپ کو بھی مشکل کشا ہے، تھانے دار بھی مشکل کشا ہے، ان بھی سجدہ کر۔ بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی ایک ہی مثال ہے، مشکل کشا وہ ہے جس کو کبھی مشکل نہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہے جو مسئلہ حل کر دے۔ فرمایا نہیں پھر تو ہر کوئی مشکل کشا۔ ابا بھی مشکل کشا، ابا پیسے نہیں دیتا، کوئی مسئلہ حل نہیں کر دیتا، کوئی مشکل۔ مسیح کا مولوی مشکل کشا، تیرے پوت نو سر نو پیڑ آئے، روتا پیا، دم رکھیا، پوت ٹھیک ہو گیا، مولوی نہیں سجدہ کر، کوئی مشکل کشا ہے۔ گھر گئے ہیں، اماں روٹی پکا دی، کیڑی بھوک لگی ہے، مشکل آئی نا، اماں روٹی دی، اماں ہی مشکل کشا۔ نہیں، مشکل کشا وہ ہے جس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات کے لحاظ سے کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ توبہ کرو پھر اللہ معاف فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا جان بوجھ کر، فرمایا فرض نماز کو چھوڑ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ حرام کاری کرنا، زنا وغیرہ، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ چوری کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ شراب پینا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ جادو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ سود کا لین دین کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ یتیم کا مال ناجائز طور پر لے جانا، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ میدان جہاد سے بھاگنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ عہد شکنی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ امانت میں خیانت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ کسی کو گالی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ کچھ جگہ پر اس طرح تفصیل آئی ہے، کسی جگہ کسی اور، بہرحال یہ کم و بیش 19 جگہ بتائی گئی ہیں۔ فرمایا یہ کبائر گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ باقی جو چھوٹے گناہ ہیں، جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ پاک معاف فرما دے۔